بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جولائی 1968 کی 28 تاریخ ہے. ہم اپنے درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہیں. آج کا درس سورہ بقرہ کی 70ویں آیت سے شروع ہوگا. سورت کے شروع ہونے کے بعد اس وقت تک قرآن کریم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے. ایک گروہ وہ کہ جو دل کے پورے خلوص سے قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتا ہے. یہ متقین کا گروہ ہے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو یا تو ان قوانین کی صداقت کا دل سے تو یقین نہیں رکھتا اور صرف زبان سے اقرار کرتا ہے اپنی بعض مفاد پرستیوں اور مسلک دینیوں کے پیش نظر، اور یا اگر ان کی صداقت پر یقین تو رکھتا ہے لیکن عمل ان کے مطابق نہیں کرتا، تو اگر ان کی عملاً پھر نہیں رہیں گے. یہ دوسرا گروہ ہے. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو کھلے بندوں ماریں گے تردید کرتا ہے، انکار کرتا ہے. سے انکار کرتا ہے تو ان کے مطابق عمل کرنے کا سوال اس کے لیے پیدا ہی نہیں ہوتا. یوں تو یہ 3 گروہ ہیں، لیکن ذرا ہم دیکھیں تو یہ در حقیقت 2 ہی گروہ رہ جاتے ہیں. ایک گروہ وہ کہ جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور دوسرا وہ گروہ جو ان کے خلاف زندگی بسر کرتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے دیگر مقامات میں بھی انسانوں کو 2 ہی گروہوں میں تقسیم کیا ہے. وَمِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْهُمْ کافر. ایک گروہ ان کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، دوسرا گروہ اس کے خلاف چلنے والا. اب ذرا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنا کیا ہے، ان کے خلاف جانا کیا ہے. اس لیے کہ اسی کے مطابق اب ساری تعلیم آگے چلے گی قرآن کی. 2 ہی گروہ ہوں گے اور ان 2 گروہوں کو پہلے سامنے رکھ لینا چاہیے کہ یہ بات ہے کیا. اس کائنات میں ایک تو خدا کے طبعی قوانین کار فرما ہیں اور ان کے مطابق یہ سارا سلسلہ کائنات چل رہا ہے. آگ حرارت دیتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے. ان قوانین کی اطاعت بھی نہایت ضروری ہے، لیکن ان کی اطاعت یا ان کی مخالفت کا تعلق انسان کی طبعی زندگی سے ہی ہے. پیاس لگنے پہ پانی پینا ہے. جو شخص پانی پیتا ہے پیاس بجھتی ہے، زندہ رہتا ہے. جو شخص پانی نہیں پیتا، پانی کی جگہ تیزاب پی لیتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو ان قوانین کی اطاعت بھی اس طرح ہوتی ہے اور ان کے نتائج بھی طبعی طور پر سامنے آتے ہیں. ان قوانین میں مومن اور کافر کا کوئی فرق نہیں ہے. آگ
عبداللہ کے پانی کو بھی اسی طرح سے گرم کرتی ہے جس طرح سے کہ رام داس کے پانی کو گرم کر دیتی ہے. وہ کبھی اس میں فرق نہیں کرتی کہ آگ جلا کر اوپر دیکھ کی رکھنے والا کون ہے. سنکھیا خدا کے مقرب ترین بندوں کو بھی اسی طرح ہلاک کر دیتا ہے جیسا ان کے کہنے کے مطابق اس کی بدترین مخلوق فاسقین اور گناہ گاروں کو ہلاک کرتا ہے. وہ اس میں کوئی فرق نہیں کرتا. حتیٰ کہ حضرات انبیاء کرام تک بھی خود قرآن کی تصریح کے مطابق اسی طرح سے اپنے وقت پر طبی موت مر جاتے ہیں جس طرح دوسرے انسان. وہ بھی بیمار ہوتے تھے, وہ بھی تندرست ہوتے تھے, کھاتے پیتے تھے, تبھی قوانین کے تابع وہ بھی زندگی بسر کرتے تھے. تو جہاں تک قوانین طبی کی اطاعت کا تعلق ہے اس میں مومن اور کافر کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ جہان صحیح عمل ہے, اس میں جو کوشش اور محنت کرے گا تبھی قوانین کے مطابق اس کے نتائج مرتب ہوں گے, اس کی محنتوں کا ماحصل اسے مل جائے گا. جو بھی زمین میں ان قاعدوں کے مطابق ہل چلائے گا, اسے سنوارے گا, کھاد ڈالے گا, اچھا بیج ڈالے گا, اس کی سرابی کرے گا, رکھوالی کرے گا, اس کی فصل پک جائے گی. جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کی کوششیں ناکام رہ جائیں گی. وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم, گناہ گار ہو یا ایک متقی پرہیزگار, ان میں کوئی فرق نہیں کرے گا یہ قانون. تو یہاں تک تو بالکل برابر بات آئی. اب اس سے آگے اصل چیز شروع ہوتی ہے جہاں انسان کی انسانی زندگی شروع ہوتی ہے. یہ طبی زندگی تھی, اور سمجھانے کی خاطر دو الگ کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو, اس لیے کہ وہ اب جو زندگی شروع ہوتی ہے ہمارے ہاں انسان کی انسانیت کی زندگی, یہاں آگے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. یہاں طبی قوانین نہیں, ان کے علاوہ کچھ اور قوانین ہیں جن کے مطابق یہ زندگی آگے چلتی ہے. گھی انسان کو تقویت دیتا ہے, توانائی دیتا ہے. مثلا آپ بازار سے خرید کر لائیے, چوری کر کے لائیے, گھی کا اثر ایک ہی جیسا ہوگا, ایک ہی جیسا اثر ہوگا انسان کی طبی زندگی کے اوپر. لیکن انسان کی انسانی زندگی پر اس کا اثر مختلف ہوگا. دیانتداری سے جو رزق حلال ہوگا طبی طور پر تو اس کا وہی اثر ہوگا. انسانیت کی زندگی جو ہے اس پہ اس کا اثر اور ہوگا, اور رزق حرام کا اثر اور ہوگا. ٹھیک ہے, آج یہ چیزیں جو ہے نہ سمجھانے والا سمجھا سکتا ہے, نہ سمجھنے والے کی سمجھ میں بات آتی ہے, اس لیے کہ یہ فرق محسوس و مشہود طور پر کہیں نظر ہی نہیں آتا. بلکہ رزق حرام والے تو اس انداز سے پنپتے ہیں کہ رزق حلال والے تو بیچارے ساری عمر روتے ہی گزر جاتی ہے ان کی. یہ ٹھیک ہے, یہ بات تو آگے چل کے سمجھ میں آئے گی کہ دونوں کا فرق کیا ہے, وہ کیسے محسوس طور پر سامنے آ سکتا ہے. میں اس وقت کہہ صرف یہ رہا تھا کہ جہاں تک طبی زندگی کا تعلق ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا, لیکن فرق ہوتا ہے انسان کی انسانیت کی زندگی میں. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں دین, ذہی, مستقل اقدار, ایمان, خدا کا قانون مکافات عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کی ضرورت یہاں آ کر پڑتی ہے, اس سے پہلے نہیں.
یہ رزق حلال اور رزق حرام سے ایک فرد کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ چیزیں آگے چل کر ہمارے سامنے آئیں گی۔ جہاں تک انسانی نظام کا تعلق ہے، قرآن کریم اس کے متعلق یہ بتاتا ہے کہ قومیں طبی زندگی کے مطابق فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لیں، ان کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے، انہیں کامیابیاں حاصل ہوں گی، وہ ترقی کریں گے۔ جو قوم ایسا نہیں کرے گی انہیں یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ لیکن اب تیسرا گروہ آتا ہے، فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو حاصل کرتا ہے جن سے یہ ساری دنیاوی ترقی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان قوتوں کے ماحصل کو خدا کی دی ہوئی مستقل اقدار کے مطابق وہ قوم صرف کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہاں آ کر فرق آئے، یہاں فرق پڑے گا، یہ ایک امتیازی خط ہوگا ان دونوں قوموں میں، اور وہ یہ کہ وہ قوم جو ان کو حاصل کرتی ہے اور اپنی منشا کے مطابق خرچ کرتی ہے، اس سے انسانی نظام تمدن میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ ان کی ترقیاں، یہ ان کی شوکت و ثروت عارضی ہوتی ہے، شعلہ مستعجل ہوتی ہے، جلدی سے بھڑک اٹھتی ہے، یہ چیز جلدی سے ختم ہو جانے والی ہوتی ہے۔ لیکن اگر انہیں مستقل اقدار خداوندی کے مطابق صرف کیا جائے تو پھر یہ پائندہ اور درخشندہ ہوتی ہے۔ یوں یوں یہ آگے بڑھتی ہے، اس کی روشنی تیز تر ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس شجر طیب کی طرح کہ جس کی جڑیں پاتال میں ہوں اور جس کی شاخیں فضا کی تنہائیوں کو چھو رہی ہوں۔ اکلھا دائم، وہ بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، وہ ہر موسم میں اپنا پھل دینے والا نظریہ زندگی ہے۔ اس کے متعلق یہ بتایا، یعنی یہ قوموں کے عروج و زوال اور حیات و ممات کا ایک راز اس کے اندر پنہاں بتایا قرآن نے، کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے، فطرت کی قوتوں کو صرف میں لانے سے۔ میں یہاں پھر اسے دوہرا دوں کہ جو قوم فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہیں کرتی، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ان اقدار کے مطابق اس کو بسر کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کفر کی یا دین کی زندگی بسر کرتی ہے۔ جس طرح کہ ایک انسان اگر جنگل میں کہیں غار میں جا کے بستا ہے تو اس کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ دیندار ہے یا گناہ گار ہے، وہاں گناہ و ثواب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو پیدا ہوتا ہے جب انسان کا معاملہ دوسرے انسان سے پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جو قوم فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہیں کرتی، اس کے لیے یہ آگے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کی زندگی دین کے مطابق ہے یا دین کے خلاف جاتی ہے۔ اسے پھر سن لیجئے کہ دین کے مطابق زندگی کے معنی ہے فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے اس کے ماحصل کو اقدار خداوندی کے مطابق صرف کرنا۔ وہ جو انہیں مسخر ہی نہیں کرتا، اس کے پاس اس کا ماحصل ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ اس کے مطابق صرف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ننگی نہائے گی کی تو نچوڑے گی کی، سوال تو پیدا ہوگا جو ان چیزوں کو حاصل کرے، حاصل کرنے کے بعد طریقے استعمال کیا ہے اس کا۔ فطرت کی قوتوں کے طریقے استعمال پر یاد رکھیے گا کفر اور ایمان کی زندگی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے، یہ بڑی بنیادی شک ہے قرآن کی، تو یہاں سے یہ سوال پیدا ہوا کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے بعد ایک قوم انہیں اپنی مفاد پرستیوں کے لیے صرف کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے، ان کا یہ نظام بھی ان کو یہ پھل دے دے گا، کیونکہ طبی طور پر انہوں نے مسخر کیا ہے، طبی طور پر ان کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ شعلہ مستعجل ہوگا۔
اس میں دوام اور قیام نہیں ہوگا۔ دوسری قوم ہے جو ان قوتوں کو مسخر کرتی ہے اور اس کے ماحصل کو وہ صرف کرتی ہے مستقل اقدار خداوندی کے مطابق نوع انسانی کی بہبود کے لیے۔ یہ قوم صرف کرتی ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے گروہ کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ یہ دوسری جماعت اسے صرف کرتی ہے نوع انسانی کی بہبود کے لیے۔ یہ فرق پڑا اقدار خداوندی کے متعلق صرف کرنے میں اور اس کے خلاف صرف کرنے میں۔ یہ جو نظام ہے جو ان اقدار کو اس طرح سے صرف کرتا ہے، یہ نظام ہے جو انسانیت میں فساد کی جگہ اصلاح پیدا کرتا ہے۔ پوری نوع انسانی کی بہبود اس کے پیش نظر ہوتی ہے، خود زندگی کا معیار بلند ہوتا چلا جاتا ہے، انسانیت کا شرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ کاروان انسانیت من حیث الکل ترقی کرتا ہوا آگے بڑھتا اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے بنیادی فرق کفر اور ایمان کا، یہ ہے فرق مومن اور کافر کے جماعت کی زندگی کا۔ یہی دو گروہ سمجھ لیجیے ہمارے سامنے آئے یہاں۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ ویسے تو تین ہیں، لیکن ان کو سمٹائیے تو دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ اقدار خداوندی کے مطابق اس محفل کو صرف کرنے والا، دوسرا اس کے خلاف جانے والا۔ بالکل آسان زبان میں یہ دو گروہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان کے متعلق قرآن اب یہ بتاتا ہے کہ یاد رکھیے ایک کی ترقی نظر تو آئے گی، نگاہوں میں خیرگی پیدا کرے گی، لیکن وہ جھوٹے نگوں کی مینا کاری ہوگی۔ دوسرا گروہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ابتدائی مراحل کے اندر اس کو محنتیں بڑی کرنی پڑیں، ان کے مقابلے میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ترقی کی رفتار بھی ذرا سست ہو، لیکن استحکام اور قیام اور پائیداری اور پائندگی ان کے حصے میں آئے گی۔ اور دوسرا فرق اس کا یہ ہوگا کہ وہاں کوئی ایک گروہ یا ایک قوم زیادہ سے زیادہ پنپے گی، یہاں انسانیت بلند ہوتی چلی جائے گی۔ اب ان دو گروہوں کے متعلق قرآن بات مثال سے سمجھاتا ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ جہاں کوئی ایبسٹریکٹ ٹروتھس آتے ہیں، بسیط حقیقتیں آتی ہیں جو محسوس طور پر سامنے نہیں ہوتی، وہ ان کو محسوس مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، اور اس کی یہ مثالیں اس کے دوسرے کلام کی طرح بڑی ہی برجستہ ہوتی ہیں، اور بات نہایت عمدگی سے محسوس طریقے پہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ گروہ تھا وہ جس کی کیفیت یہ تھی کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ گروہ تھا کہ جس نے صحیح راستے کو بیچ دیا، غلط راستہ خرید لیا۔ یوں ہوئی لفظی ترجمہ اس سے۔ ہمارا بے حد تجارتوں، وہ کہا کہ یہ کاروبار جو تھا شروع میں تو اس نے بڑا ہی نفع دکھایا، لیکن ان دی لانگ رن آخر میں امر جا کر دیکھا یہ گیا کہ اس سودے میں ان کو بڑا گھاٹا رہا۔ غلط راستے پر چلنے والا کبھی منزل مقصود تک پہنچ سکتا نہیں۔ اور یہی ضمن میں عرض کر دوں کہ یہ جو ایک مکیاولی سیاست کا مقولہ چلا آتا ہے کہ مینز آر جسٹیفائڈ بائی دی اینڈز اچیوڈ، کہ کوئی بھی طریقہ تم اختیار کر لو، اگر تمہارا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو وہ طریقہ جائز قرار پاتا ہے۔ قرآن کی روح سے بنیادی طور پر یہ چیز غلط ہے، غلطی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کس قدر بالبداہت یہ بات غلط ہے۔ غلط راستہ صحیح منزل پہ پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہاں مقصد بھی صحیح ہونا چاہیے، مقصد کے حصول کے ذرائع بھی صحیح ہونے چاہیے،
اگر ذرائع غلط آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی صحیح مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے اس نے یہ کہا فما ربحت تجارتہم، آخر الامر انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی منزل بھی غلط، وہاں تک پہنچنے کے راستے بھی غلط، اس لیے آخر الامر ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہ دیا. ابتدان بڑی درخشندگی کچھ حاصل ہوئی، آخر الامر یہ کیفیت نہ رہی. اب وہ سمجھاتا ہے اس مجرد حقیقت کو، اس ایبسٹریکٹ ٹروتھ کو محسوس مثال سے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. جنگل کی تنہائی، بڑی تاریک رات، دور دور کہیں روشنی کا نشان نہیں، تنہا مسافر جانے والا، صحیح راستے کا بھی کچھ پتہ نہیں. وہاں وہ تھوڑی سی خس و خاشاک اکٹھی کرتا ہے، آگ جلاتا ہے، چند قدم تک تو راستہ روشن ہو جائے گا نا، اسے روشنی ملتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد خس و خاشاک کی آگ کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد وہ آگ بجھ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب آگ بجھتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جتنا اندھیرا اس سے پہلے تھا، اس روشنی کے بعد اندھیرے کی ایک اور طے چڑھ جاتی ہے. روشنی میں بیٹھے ہوئے اگر اندھیرا ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہی گھپ اندھیرا ہوتا ہے. کہہ رہا ہے کہ جب یہ ذرا روشنی ہوئی تھی تو ہر ایک کو یہ نظر آتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، اب اس کا راستہ روشن ہو گیا ہے. دنیا اس فریب میں آ جاتی ہے کہ راستہ روشن ہو گیا، لیکن اس دنیا کو چاہیے کہ تھوڑا سا انتظار کر کے دیکھے کہ یہ روشنی رہتی کتنے دنوں تک ہے. جو ہی وہ روشنی بجھی اور وہ تاریکی کے اندر رہ گیا. قرآن تاریکی کے لیے لفظ ظلمات استعمال کرتا ہے، اور اس میں بھی ایک بڑی باریکی ہے. ظلمات الظلمت اور الظلمت کی جمع ہے، یعنی یہ جمع کا صیغہ اس کے لیے استعمال کرتا ہے. پہلے میں عرض کر دوں کہ ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں، لیکن ہر تاریکی کو نہیں. یہ تو عربی زبان ہے، یہ تو قرآن مبین اس زبان میں آیا ہے. زبان کی جامعیت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. ظلمت کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں روشنی ہونی چاہیے لیکن روشنی نہ ہو. جہاں روشنی ہونی ہی نہیں چاہیے وہاں روشنی نہیں ہے تو اس کو یہ ظلمت نہیں کہیں گے. عجیب چیز ہے یہ. وہ کہتا ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہے، پھر ظلمات میں اسے چھوڑ دیتا. میں نے کہا کہ قرآن نے ہر جگہ یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے اور بات بڑی ذات ہے. اس کے مقابلے میں روشنی کے لیے نور یا ضیاء کا جو لفظ قرآن لایا ہے وہ کہیں جمع کی صیغے میں لایا ہی نہیں ہے. تاریکیاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، روشنی کی ایک ہی قسم ہوتی ہے. غلط جواب سینکڑوں ہو سکتے ہیں، صحیح جواب ایک ہی ہوتا ہے. تیر کا نشانہ جہاں صحیح لگتا ہے وہ ایک نقطہ ہوتا ہے، اور اگر وہ غلط جگہ جاتا ہے تو سینکڑوں غلط جگہیں ہوتی ہیں جہاں جا کے وہ تیر لگ جاتا ہے. ٹروتھ یا صداقت ایک ہوتی ہے، باطل کی ہزاروں قسمیں ہوتی ہیں. وہ باطل کو تاریکی سے تعبیر کرتا ہے، اور چونکہ یہ سینکڑوں قسمیں اس کی ہو سکتی ہیں اس لیے ہمیشہ اس کو جمع کے صیغے میں استعمال کرتا ہے
اور صحیح جواب کے لیے جسے وہ روشنی کہتا ہے ہمیشہ واحد کا صیغہ لاتا ہے، اور یہیں سے یہ نظر آیا کہ یہ توحید اور شرک کیا چیز ہے۔ صحیح جواب توحید ہوتی ہے، یہی وہ چیز ہے جسے آپ ایک کا ماننا کہتے ہیں، اور اس ایک صحیح جواب کو نہ مانا جائے پھر سینکڑوں غلط جواب ہیں جنہیں آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم ہمیشہ ظلمت کی جگہ ظلمات لاتا ہے، وہ پھر تاریکیوں کے اندر وہ رہ جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں غلط طریقوں سے اپنے لیے ایک نظام وضع کرتے ہیں، اس نظام کی فریب کاریوں کے نتائج بڑے چکا چون پیدا کرنے والے سامنے آتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، خود بھی فریب کھاتے ہیں، دوسری دنیا بھی فریب میں آ جاتی ہے، جذبات کی راہ میں بہہ چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ عقل اور فکر سے کام نہیں لیتے۔ یہ جس قدر لوگ غلط راستوں پہ چل کے ترقیاں حاصل کرتے ہیں، مفاد حاصل کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، بقار خیش تو وہ ہوشیار ہوتے ہیں، یعنی اپنے سامنے جو انہوں نے ایک اسکیم رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے تو وہ بہت سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن جو شخص ذرا آبجیکٹولی دیکھتا ہے، دور ہٹ کے دیکھتا ہے، اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بالکل پاگل ہو رہا ہے، یہ شخص دیوانہ ہو رہا ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے دنیا ہنس رہی ہوتی ہے اس پہ، سمجھانے والے اسے سمجھاتے ہیں کہ غلط راستے پہ تم چل رہے ہو، نہ وہ کسی کی سنتا ہے نہ صحیح راستہ دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ یوں وہ اپنی تدبیروں کی آگ سلگائے، وہ تھوڑے سے وقت کے لیے اس کو منفعت بخشیاں بھی دے، بڑے منافع بھی دے، آگ بجھ جائے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں سمجھنے، سوچنے، دیکھنے، بھالنے کی قوت ہی باقی نہیں رہتی۔ سمن بکمن عمي فهم لا يرجعون، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے سمن بہرے، بکمن گونگے، عمي اندھے، گونگا بہرا اندھا، لا يرجعون، کوئی توقع ہی نہیں کی جا سکتی ان کے متعلق کہ یہ صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ یہ گونگا بہرا اندھا کیا ہے؟ بہرا ہے سننے کی قوت نہیں رہی، اندھا ہے دیکھنے کی قوت نہیں رہی، گونگا ہے بولنے کی قوت نہیں رہی۔ ان صلاحیتوں کے نہ رہنے کا نام ہے نا یہ۔ ایک تو یہ صلاحیتیں سلب ہوتی ہیں کسی فزیکل کاز کی وجہ سے، کوئی طبعی سبب ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، لیکن قرآن ان چیزوں سے تو ذکر ہی نہیں کرتا، وہ تو ان طریقوں سے ان چیزوں کے سلب ہونے کا ذکر کرتا ہے جس میں انسان جذبات کی راہ میں بہا چلا جاتا ہے۔ طبعی طور پہ وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، اس کے کان بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی درست ہوتی ہیں، زبان بھی ٹھیک ہوتی ہے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں ویسے موجود ہوتی ہیں۔ کسی ڈاکٹر سے ایگزامن کرا لیجئے، بڑی صحیح رپورٹ دے گا وہ، لیکن ایسے شخص کو آپ دیکھیے، ہم بھی روز کہتے ہیں اندھا ہو رہا ہے صاحب، وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، اس کو اچھائی برائی نظر ہی نہیں آتی ہے۔ بیان ہی یہ چیز ہے جس کے لیے یہ الفاظ قرآن لایا، اور ان کی تشریح قرآن نے خود ہی دوسرے مقامات میں کر دی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سینے میں دل تو رکھتے ہیں، ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں رکھتے ہیں، ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان رکھتے ہیں، ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام، شکل شباہت میں انسان نظر آتے ہیں، در حقیقت انسانیت سے محروم ہو چکے ہوئے
حیوان ہوتے ہیں، بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے نہیں، حیوان تو پھر بھی اپنی جبلت کے اوپر چلا جاتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس میں وہ تمیز بھی باقی نہیں رہتی، ان سے بھی زیادہ راہ گم کردہ ہوتے ہیں۔ 7/179، 7/129، اور انہیں کہا ہے قرآن نے، یہاں تو کہا ہے نا کہ انعام سے بھی زیادہ راہ گم کردہ، دوسری جگہ کہا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ساری مخلوق خداوندی میں سب سے زیادہ یہاں شر کہا ہے قرآن نے، تخریب پیدا کرنے والی، یہ وہ مخلوق ہے انسانوں کی کہ جو اپنے جذبات کی راہ میں بہہ چلے جاتے ہیں، سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے، لا یعقلون یعنی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ عقل و فکر سے کام لینا قرآن کی روح سے کتنی بڑی چیز ہے، یہی تو شرف انسانیت ہے، یہ شر الدواب ہے، یعنی شر الانس بھی نہیں کہ انسانوں میں سے بدترین مخلوق، دابہ تو ہر چلنے والی، ہر حرکت کرنے والی مخلوق کو کہا جاتا ہے، اس میں تو یہ کیڑے مکوڑے تک بھی آ جاتے ہیں۔ ان میں سے بدترین مخلوق وہ انسان جو آنکھ، کان اور دل رکھنے کے باوجود ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے، لا یعقلون یعنی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، یہ ہیں وہ لوگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جذبات کے اندر اندھا ہوا انسان بالکل عقل و ہوش کھو رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یا تو ان کی یہ مثال ہے، آؤ ایک دوسری مثال بھی ہے، آؤ کا سید من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، عجیب مثال۔ اس نے کہا کہ یہ دنیا میں جتنے بھی آپ کے ہاں کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، ان میں تم دیکھو گے کہ تخریب اور تعمیر کی چیزیں کچھ ملی جلی ہوئی ہوتی ہیں، عقل و فکر کا، صحیح عقل و فکر کا کام یہ ہے کہ اس میں سے تخریبی اجزاء کو الگ کر دے، ان سے حفاظت کا سامان لے، اور تعمیری اجزاء کو چن کے اپنے قریب کر لے، ان کے مطابق کام کرے، ان کو استعمال میں لائے، یہ ہے صحیح روش زندگی۔ آئیں گی یہ چیزیں اس دنیا کے اندر ملی جلی ہوئی، عجیب چیز ہے۔ حیوانات کی زندگی تک برادران عزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ التباس اور اختلاط نہیں ہوگا۔ شیروں کا کوئی گروہ دور سے آپ دیکھ لیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ درندہ ہے، چیر پھاڑ کھائے گا۔ بکری کہیں بھی ہو آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ پتے کھائے گی، مجھے کچھ نہیں کہے گی۔ سانپ کسی جگہ بھی آپ کو نظر آ جائے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈسے گا، اس میں زہر ہوگی۔ وہاں یہ چیزیں مخلوط نہیں ہوتی، لیکن یہ حضرت انسان ہے، کسی گروہ میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ ان میں شیر اور بھیڑیے کون سے ہیں اور بکریاں کون سی۔ یہی وہ دقت ہے جس کی بنا پہ فریب کھا جاتا ہے انسان، اور یہی شرف انسانیت ہے کہ وہ خود اپنی بصیرت سے پھر یہ سمجھے کہ مجھے کس سے بچنا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ بکری کی کوئی خوبی نہیں ہے کہ وہ شیر کو پہچان لیتی ہے۔ انسان اگر انسان بھیڑیے کو پہچان لیتا ہے تو یہ اس کی خوبی ہے، اور قرآن یہی نگاہیں پیدا کرتا ہے کہ جس سے وہ انسان کے پیکروں کے اندر بھیڑیوں کو پہچان لیتا ہے۔ انسانی دنیا کے اندر یہ چیزیں جو ہیں مخلوط آتی ہیں، کہتا ہے جیسے گھٹا اٹھی، اس میں گرج بھی ہے، کڑک بھی ہے، بجلی کی چمک بھی ہے، اور کھیتیوں کو سیراب کرنے والا
می بھی ہے، بارش بھی ہے. بارش یکسر منفعت بخش، بجلی تباہ کر دینے والی، تو یہ چیزیں ملی جلی ہوئی آتی. اب چاہیے تو یہ ایسا نظام کہ جس میں عمارتوں کے اوپر وہ ایک دھات کی ایک سلاخ لگا دیتے ہیں کہ جس سے بجلی پڑے تو وہ تخریب نہ پیدا کرے، یعنی اس کا صحیح نظام ہو. احتیاطی تدبیریں کی جائیں، ان سے محفوظ رہنے کا انتظام کیا جائے. وہ کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، یہ جو تدبیریں ہیں یہ ان سے جو محفوظ رہنے کا نظام ہے، یہ تو صحیح نظام خداوندی میں ہوتا ہے کہ وہ شر کی ساری قوتوں سے محفوظ رکھتا ہے، خیر کی برکات سے نفع اندوز ہونے دیتا ہے. یہ تو نظام خداوندی ہے. غلط نظام کے اندر ان کی کیفیت یہ ہے کہ فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غلط کاریوں سے یہ تمام چیزیں حاصل کرتے ہیں. نظر آتا ہے کہ اس کے اندر ایک تباہی بھی ہے. کون سا ڈاکو ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے انجام میں کچھ تباہی بھی ہے؟ وہ کہتا ہے اس کے بچنے کے لیے وہ کرتے کیا ہیں؟ بھائی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے بجلی کی کڑک سے بچنے کے لیے انسان انگلیاں دے دے قانون. ان سے پوچھو کہ کانوں میں انگلیاں دینے سے تم بجلی کی اس کڑک سے بچ جاؤ گے. پتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کڑک کی آواز تو تمہارے کانوں میں نہ آئے، اس کے ساتھ یہ بھی تو ممکن ہے کہ بجلی کی چمک تمہاری بینائی کو ہی اچت کر لے جائے. غلط نظام میں جو ہلاکتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اس قسم کی مصنوعی تدابیر سے ان سے حفاظت کا سامان میسر آ نہیں سکتا. تدبر کی فصول سازی سے قائم رہ نہیں سکتا. جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، ٹھیک ہے، اس کی تخریبی قوتوں کے لیے کچھ نہ کچھ تم عارضی طور پہ، سطحی طور پہ کچھ انتظام کر لو گے. قرآن کہتا ہے کہ یہ انتظامات ایسے ہی ہیں جیسے بجلی سے بچنے کے لیے جنگل میں کھڑا ہوا انسان کانوں میں انگلی لے دبا لے. آپ دیکھتے ہیں کس قدر یہ خود فریبی ہے. کہتا ہے یہ طریقہ نہیں ہے. غلط نظام کی تباہ کاریوں کا سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جگہ صحیح نظام قائم کیا جائے. فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. بجلی کی کڑک سے ڈرتے ہیں کہ ابھی موت واقع ہو جائے گی. اس سے بچنے کی تدبیر یہ سوچتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں لے لی جائیں. قرآن کریم نے اور مقامات میں بھی برق کو خوف اور طمع دونوں کا مجموعہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ گھٹا کے ساتھ آتی ہے. وہ 30/24 میں ریفرنس دے دوں. وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. کہتے یہ برق جو ہے اس میں بڑی شادابیاں سرابیاں بھی پوشیدہ ہیں، بڑی تخریب کا حامل بھی یہ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اسی کے ساتھ وہ گھٹا آتی ہے جو زمین مردہ کو حیات نو سے نوازتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ اگر حفاظت کا سامان نہ کیا جائے تو بجلی گرتی ہے تو خس و خاشاک کی طرح جلا دیتی ہے. اگلا جو ٹکڑا ہے نا کہ ہم نے جو بات کہی ہے اس میں عقل و فکر سے کام لینے والوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یہ جو چیز ہے گھٹا سے پانی سے سیراب ہوتا ہے، کھیت بجلی گرا دیتی ہے،
اس کے لیے تو کوئی خاص عقل و فکر کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کہا ہے کہ اس میں عقل و فکر والوں کے لیے بڑی حقیقت تک پہنچنے کی نشانی ہے، بات وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو مثال ہے ایک نظام کی. انسانی زندگی کے اندر اس قسم کی چیزیں ملی جلی ہوئی آئیں گی. صحیح نظام وہ ہے کہ جو تخریب کو الگ کر کے رکھ دے، تعمیر کو چھان کے الگ رکھ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قرآن کہتا ہے. صحیح نظام کے اندر پھر یہ انسان اس طرح سے مخلوط نہیں پھریں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گرا کٹ ہے یا میرا رفیق ہے. اس نظام کے اندر ان کو چھانٹ کر الگ الگ کر دیا جائے گا. حتیٰ کہ وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُ بِسِیمَاهُمْ، مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا دور سے. اس لیے کہ وہاں مجرم کو پناہ دینے والے بڑے بڑے آپ کے ہاں کے باعزت مقام لوگ نہیں ہوں گے. نے کہا ہے کہ یہ چیز جو پیدا ہوتی ہے، مخلوط زندگی جو انسانوں کی ہے، اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ تباہ کاریاں اور منفعت بخشیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی، ایک دوسرے سے ملبوس ہوئی آگے آتی. یہ اس کا انتظام یہ سوچتے ہیں عارضی طور پر کہ کانوں میں انگلیاں دے دیجئے رات سے برس جائے. پتہ واللہ محیط بالکافرین. انہیں پتہ نہیں ہے کہ خدا کا نظام ایک راستے سے نہیں آیا کرتا. وہ تو اس طرح سے ان کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے جیسے یہ ہوا کا نظام انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے. محیط بالکافرین. اسی لیے اس نے دوسری جگہ کہا ہے 7/182 7/182. والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہمارے ان قوانین، ان اقدار کی تکذیب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں غلط ہے جو کچھ یہ کہتے ہو کہ اس قسم کی فریب کاریوں کا آخر نتیجہ تباہ کن ہوتا ہے، دیانت داری کی زندگی آخر الامر خوشگواریوں کی ضامن ہوتی ہے. غلط ہے یہ چیز. عزیزان من، یہ جو تکذیب آیات وغیرہ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں ان کا مفہوم یہ ہے، وہ لوگ جو یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فوراً نہیں پکڑے جاتے. وہ اس لیے کہ جیسا میں نے شروع میں کہا ہے، طبعی زندگی کے متعلق طبعی قوانین کے مطابق اگر آپ کچھ محنت کریں گے اس کے طبعی نتائج تو آپ کے سامنے آ جائیں گے نا. اس لیے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ غلط نظام میں جو طبعی طریق کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ تباہ کن ہے ہمارے لیے. اسی کو قرآن مہلت کا وقفہ کہتا ہے، اور یہ مہلت کا قانون ہے. ہر عمل اپنے محسوس نتائج کو سامنے لانے کے لیے درمیان میں ایک وقفہ چاہتا ہے. ہر بیج کھیتی بننے کے لیے ایک مہلت چاہتا ہے. یہ درمیانی مہلت کا وقفہ ہے جس سے انسان فریب میں آ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہمارے ان صحیح قوانین کے متعلق کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ صاحب باتیں ہی باتیں ہیں، اساطیر الاولین پرانے لوگوں کے قصے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہم کرتے کیا ہیں؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. سنستدرجہم، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اس لفظ کو آپ زبان سے ادا کریں تو اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے. آپ ایک دم اس لفظ کو بول نہیں سکتے. آپ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ یہ بولا جاتا ہے، قرآن کا عجیب انداز ہوتا ہے. سنستدرجہم، وہ کہتا ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم، درجہ با درجہ، منزل با منزل ان کو اس تباہی کی طرف لیے جا رہے ہوتے ہیں. من حیث لا یعلمون، جو ان کی عقل و فکر میں بھی اس وقت نہیں ہوتا. وَأُمْلِي لَهُمْ، یہ مہلت کا وقفہ جو ہے ٹھیک ہے، یہ ہر ایک کو ملتا ہے، انہیں بھی ملا ہوا ہے، رہنے دو اس میں. اِنَّا قیدی متین، یہ نہ سمجھ لو کہ کسی کی گرفتی اس کے اوپر نہیں کہ نہیں صاحب پنپتے ہیں ظلم کرنے والے، غصب کرنے والے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب بال بھی کا نہیں ان کا ہوتا.
کہتا ہے یہ بات نہیں ہے، انا قیدی متین، خود قید کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ یوں تو یہ تدبیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی تدبیر کے لیے بولا جاتا ہے جو بڑی امپرسیپٹیبل سی ہو، محسوس نظروں سے دکھائی نہ دے، یہ اس تدبیر کے لیے بولا جاتا ہے۔ کہا کہ ہماری تدبیریں جس سے کہ ہم غلط نظام زندگی کے ہلاکت آفرین نتائج کو سامنے لاتے ہیں، بڑی غیر محسوس سی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کن کن راستوں سے وہ تباہیاں آ رہی ہیں، تاکہ وہ تباہی محسوس شکل میں ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ 7/182 183 میں نے کہا۔ ہمارے ہاں ایک تو وہ گروہ یہ ہے جس کا کبھی دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا کہ خدا کی کوئی تدبیر بھی ہے، جسے اس کا قانون مکافات عمل کہتے ہیں، کہ ہر عمل انسان کا نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے۔ ایک گروہ تو وہ پیدا ہو گیا ہے جو انڈیفرنٹ ہو گیا ان چیزوں کی طرف سے، توجہ ادھر نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں جو خدا ترسوں کے گروہ کہے جاتے ہیں، ان کی بھی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے اس کو قیامت پہ اٹھا رکھا کہ یہ سب کچھ وہاں جا کے ہوتا ہے، جہنم بھی وہیں، جنت بھی وہیں، حساب کتاب بھی وہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بات نہیں، آگے چل کے جہاں جنت اور جہنم آئے گی وہاں میں عرض کروں گا کہ قرآن کی روح سے جنت اور جہنم ہے کیا، اور وہ کس طرح سے اسی زندگی سے شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی کے تو ٹکڑے کیے ہی نہیں جا سکتے، یہ تو مسلسل آگے بڑھنے والی ہے۔ یہاں صرف اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا، یہاں قرآن نے کہا تھا واللہ محیط بالکافرین، خدا کا قانون مکافات گھیرے ہوئے ہے ان لوگوں کو جو اس سے انکار کرتے ہیں۔ دوسری جگہ کہا ہے اِنَّ جہنم لمحیط بالکافرین 29/54 29/54۔ اِنَّ جہنم لمحیط بالکافرین، جہنم تو اس وقت بھی ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یہ انتظار کر رہے ہیں مرنے کے بعد کا۔ وہاں جا کے یہ حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہر سانس میں ہوتا ہے انسان، وہ میزان اس کے سینے میں کھڑی کی گئی ہے، ایک ایک ذرے کا عمل ساتھ کے ساتھ تلتا چلا جاتا ہے۔ خدا نے تو اپنے آپ کو سریع الحساب کہا ہے، ہم تو بہت جلد حساب کرنے والے ہیں۔ وہ جلد حساب کرنے والے کی یہ کیفیت ہوگی کہ ہم اس کو اٹھا رکھیں قیامت تک، کروڑوں سال کے بعد کہیں جاتا۔ زندگی کا تو محاسبہ ہر سانس میں ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جہنم ان کفار کو گھیرے ہوئے ہے، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مقام پہ بڑی لطیف بات کہی، کہا کہ ان سے آپ کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ صاحب ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتی، کہاں ہے وہ جو گھیرے ہوئے ہے؟ تو کہا وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، ٹھیک ہے تم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ تو تمہیں ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ 82/60، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اگر وہ تمہارے سامنے یوں آ جائے محسوس شکل میں کہ تم بھی دیکھ لو، اور اس کے بعد تم اس سے بچنے کی بات کرو، تو پھر تو یہ کوئی شرف انسانیت نہیں ہے۔ جب سامنے ہلاکت آ کر کھڑی ہو جائے تو اس وقت تو ہر ایک توبہ توبہ پکار اٹھتا ہے۔ وہ تو یہی چیز ہے کہ اسے عقل و فکر کی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، بصارت سے نظر نہیں آئے گی، بصیرت سے نظر آئے گی یہ چیز۔ تم اس کی نگاہوں سے اب بھی پوشیدہ نہیں۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں باہر کی دنیا میں کہیں بھڑکتی ہوئی آگ،
اور وہ کہتا ہے کہ جہنم نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، جہنم کے شعلے تو انسان کے دل کو اپنے گھیرے میں لیتے ہیں، یہ تو دلوں کو گھیرنے والی آگ ہوتی ہے برادران۔ کہتا ہے کہ غلط نظام زندگی والے سمجھتے یہ ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، انہیں معلوم نہیں کہ واللہ محیطٌ بالکافرین، خدا کا قانون مکافات انہیں گھیرے ہوئے ہے ہر طرف۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، میں نے ابھی کہا تھا نا کہ اس نے مثال دے کے کہا تھا کہ کڑک کی آواز تو کان میں جلدی سے آ گئی، تو اس سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، اگر اتنے میں وہ بجلی کی چمک نگاہوں کو اچک کر لے جائے تو کیا کر لو گے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کی تباہیاں کسی ایک راستے سے نہیں آیا کرتی کہ اس رکھنے کو تم نے بند کر لیا تو اس کے بعد تم محفوظ سمجھ لیا تم نے اپنے آپ کو کہ کوئی بات نہیں، اب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو ہزار راستے ہوتے ہیں جن سے تباہیاں آتی ہیں، اور یہ راستے غلط نظام میں بند ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تو نظام کے بدلنے سے صحیح نظام لانے سے یہ چیز ہوتی ہے۔ عزیزان مان، یہ عجیب چیز ہے، غلط نظام میں اگر آپ پیوند کاری سے چاہیں کہ اصلاح ہو جائے معاشرے کی، ہو نہیں سکتی، خرابی اصل میں ہوتی ہے۔ یہ جتنی اصلاحی کوششیں آپ کی غلط نظام میں ہوتی ہیں، وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ تو چیچک کے پھپھولوں پر مرہم لگانے کی بات ہے نا، کہ ایک سالہ اوپرا اس کے اوپر آپ نے مرہم لگائی، ابھی وہ پھاہا اس کے اوپر پہنچا نہیں ہے تو ایک اور نکلا ہے، اب اس طرف ہوئے ہیں تیسری طرف نکلا ہے، سینہ تمام داغ داغ، تمبا کجا جانے ہم چیچک کے مریض کے ان چھالوں کے اوپر کہاں کہاں مرہم رکھتے پھرو گے، اور ہر چھالے پہ مرہم بھی رکھ دو گے تو اس سے آرام نہیں ہوگا کہ فساد تو خون کے اندر ہے، جس کے یہ محسوس مظاہر ہیں یہ جو چھالے تمہیں نظر آتے ہیں۔ غلط نظام کے اندر جتنی خرابیاں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، وہ خرابیاں بھی اصلیں ہی نہیں ہوتی کچھ، وہ غلط نظام کے مختلف مظاہر ہوتے ہیں۔ مظاہر کا تو آپ علاج ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اصل اسی طرح سے رہتا ہے، اسی طرح سے نہیں، اس کو تقویت دیتے چلے جاتے ہیں۔ شام کو دودھ پلاتے چلے جانا، جہاں وہ بیٹھے وہاں مانتریوں کو بلانا، سوچیے تو صحیح، کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا مشاہدہ ہی نہیں، تجربہ تو ہم خود کر رہے ہیں۔ واہ ویلا مچا ہوا ہے معاشرے کے اندر، کوئی شخص جو آپ کو ملے آپ دیکھیے گا یکسر مرثیہ ہوتا ہے، وہ کوئی زندگی کا شعبہ نہیں ہے جس میں اسے کوئی نہ کوئی تکلیف شکایت نہیں ہوتی، چیخو پکار ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض گوشوں کے اندر اس کی اصلاح کے لیے دیانتدارانہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن بنتا کچھ نہیں، پھر معاشرہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک اور ان کو افیون پلائی جاتی ہے، انسان کی فطرت کی کچھ بات واقعہ ہوئی ہے، چل بھائی، سوچتے نہیں ہیں کہ انسان کے متعلق ہم یہ کہہ رہے ہیں، جس نے اس انسان کو اس قسم کا پیدا کیا ہے اس کے متعلق کیا تصور ہوا آپ کا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ صاحب وہ فلاں فیکٹری کی وہ پنکھا نہ لیجیے گا، وہ کبھی صحیح بناتے ہی نہیں ہے، آپ اس پنکھے کو کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، پنکھے بنانے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ یہاں تک پہنچا دینا جو ہے یہ مایوسی کی انتہا ہے کہ انسان یہاں پہنچ جائے کہ انسان کی فطرتی بات ہے، جب فطرتی بات ہے سوال ہی نہیں کہ پھر اس کی اصلاح ہو جائے، غلط ہے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ پیوند سازیوں سے ہم اصلاحیں کرنی چاہتے ہیں، غلط نظام سے پیدا کردہ نتائج کی۔
اس کی جگہ تو صحیح نظام آپ قائم کریں گے تو پھر ہی وہ خرابیاں دور ہو سکیں گی. قرآن کہتا ہے کہ یہ کرتے یہ ہیں. عجیب مثال ہے کہ تباہیوں سے بچنے کے لیے یہ کر لینا کہ کانوں میں انگلیاں ٹونک لیجیے یا آنکھیں بند کر لیجیے. محیطم عجیب لفظ ہے قرآن کا. وہ تو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں تمہیں. تم تو گیس چیمبر کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. تمہاری سانس کے ساتھ ہلاکت تمہارے اندر جا رہی ہے. کہاں کہاں سے اس کو روکو گے؟ نہیں روک سکتی. محیطم بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ. بڑی عجیب مثال. پھر وہی جنگل کی تاریکیاں، پھر وہی تنہا مسافر، پھر دور دور کہیں روشنی کا نشان نہیں. پھر وہ گھٹا آئی، پھر اس میں وہ بجلی. کہتا ہے کہ جب وہ بجلی چمکتی ہے تو یہ اس میں 4 قدم چل لیتا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. پھر بجلی گم ہوئی، پھر چھٹک کے رہ گیا، پھر کھڑا ہو گیا. عزیزان مان، انسانیت کی ساری تاریخ اس مثال کی زندہ داستان. انسانوں نے جب بھی تنہا عقل کی روشنی میں زندگی کی مسافت طے کرنے کی کوشش کی، ہوا یہ کہ بجلی کی چمک سے 4 قدموں تک کا راستہ روشن ہوا. وہاں تک وہ چلے، اس کے بعد پھر تاریکی، اور تاریکی پہلے سے بھی زیادہ. پھر یہ کارواں یا تو کھڑا ہو گیا یا غلط راستوں کے اوپر چلنے کی. قرآن نے اپنی کتاب کو اسی لیے نور اور نور مبین کہا ہے. روشنی یہاں سے ملے گی تمہیں. تنہا عقل کی زور کے اوپر جو تم نظام قائم کرو گے، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ بجلی کی چمک 4 قدم تک راستہ روشن ہوا، اس کے بعد پھر وہ بجھ گئی، چھپ گئی بادلوں میں، اور اس کے بعد پھر تم تاریکیوں کے اندر کھڑے رہ گئے. یوں چلا آ رہا ہے یہ آپ کا کارواں. تو پوچھئے نہیں یہ کارواں جب آگے بڑھے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کارواں وقت، توانائیاں، دولت، جانیں کتنی تلف ہوں گی اس راستے کے اندر. اور متقین کا تو آپ نے معلوم ہے نا، آپ ترجمہ یہ تھا جو راستے کی دشوار گزار گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہے. اب آگے بات آتی ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی. ذہن میں ہمارے یہ آتا ہے اور اکثر کہا بھی جاتا ہے کہ صاحب یہ جو ظلم اور زیادتی اتنی کرتے ہیں، اگر خدا ہے کہیں تو ان کی کلائی کیوں نہیں مروڑ دیتا، ان کا پیٹنا کیوں نہیں دبا دیتا. ہم تو دیکھتے ہیں کسی کی پکڑی یہاں نہیں ہوتی، وہ مزے کرتے ہوئے جیتے ہیں، اسی طرح سے بھرتے ہیں، کوئی گرفت کرنے والا ہی نہیں ہے. خدا پکڑ کیوں نہیں لیتا ان کو؟ یہ سوال روز ہوتا ہے. میں پھر عرض کر دوں جو پہلے میں نے کہا تھا کہ اس میں جو کچھ یہ حاصل ہوتا ہے یہ طبی قوانین کے مطابق جو محنت کی جاتی ہے یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے. طبی قوانین کے مطابق زمین کو سنوارنے والا، اچھا بیج ڈالنے والا، سیراب کرنے والا، حفاظت کرنے والا، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ گناہگار ہو، اس کی کھیتی یہ کہہ کے اسے جواب نہیں دے دے گی اگنے سے کہ نہیں بھائی پہلے جا کے وضو کر کے آ پھر اگا گی. یہ نہیں ہوتا. کبھی قوانین میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. ہم جو کہتے ہیں کہ گرفتیاں نہیں ہوتی، ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ طبی قوانین کے دروازے اس کے اوپر بند کر دیے جائیں. بڑی غور طلب چیز ہے برادران عزیز. ان آیتوں کے اندر جو یہ باتیں یوں کہا جاتا ہے اشارتاً قرآن وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہمارے اختیار میں یہ ہے، ضرور ہے کہ ہم طبی قوانین کے راستے بھی بند کر دیں،
لیکن اس نے کہا کہ یہ پھر فیئر پلے نہ ہوئی، یہ کچھ بات نہ ہوئی. یہ تو وہ کرتا ہے کہ جسے کسی کی حرکت کے اوپر غصہ آتا ہے وہ انتقام لیتا ہے اس سے. کہتا ہے یہاں سزا اور جزا کا فلسفہ یہ ہے ہی نہیں. یہاں تو جو کرنے والا ہے اس کے عمل کا نتیجہ اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے. جتنا حصہ طبی قوانین کا ہے اس طبی قوانین کے متعلق ہمارا نظام یہ ہے. اب سنیے عزیزان مان، یہاں وہ بات آئی. بات یہ تھی لو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم. عام طور پر ان آیتوں کے اس مضمون کی بات نہیں سمجھ آیا کرتی کہ کہا کیا ہے قرآن میں کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے یہاں کی یہ بصیرتیں اور بصارتیں جو ہیں سرد کر کے لے جاتے. لیکن اس نے کہا ہے کہ ہمارا نظام یہ ہے نہیں. دیکھیے اس کا نظام کیا ہے. طبی قوانین کے متعلق 17/18-22 اور سے سنیے گا برادران عزیز. تقابل ہو رہا ہے دو روش آئے زندگی کا. وہی مفاد عاجلہ چاہنے والے خالص طبی قوانین کے تابع، وہ مستقبل کی درخشندگیاں بھی ساتھ چاہنے والے. دونوں کا تقابل ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو مفاد عاجلہ چاہتا ہے قوانین طبی کے مطابق، ہم اس کے راستے میں روک نہیں بنتے، اس کو اس کے نتائج ملتے چلے جاتے ہیں. ثم جعلنا لہ جہنم. تو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، مفاد عاجلہ حاصل ہو جاتے ہیں طبی قوانین کے تابع، لیکن اس کے بعد انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کی صحیح عمل کی کھیتیاں بالآخر جھلس کر رہ جاتی ہیں. یصلاها مذموما مدحورا. جہنم کیا یہ ہوتا ہے؟ نہایت مایوس، افسردہ، پیمردہ، ہتھیلی پہ ماتھا رکھ کے یوں بیٹھا ہوا، کوئی پرسان حال نہیں. ان کی کیفیت یہ ہو جاتی. یہ ہے جہنم. ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن. اس کے مقابلے میں وہ جو ان قوانین کی صداقت پر یقین رکھتا ہے اور پھر اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، مفاد عاجلہ کو بھی سامنے رکھتے اور مستقبل کو بھی سامنے رکھتا. اور جو مستقبل کو سامنے رکھتا ہے مفاد عاجلہ تو خود بخود آ جاتے ہیں اس کی جوڑی میں. جو یہ کچھ کرتا ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا. یہ ہیں جن کی کوششیں بھرپور نتائج دیتی. دو گروہ ہو گئے. آگے ہے وہ جو بات میں نے کہہ رہا تھا. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ. یہاں تک طبی قوانین کا تعلق ہے، ان دونوں گروہوں کو یکساں طور پر ہم مواقع ہم پہنچاتے ہیں کہ جاؤ بڑھو جس کا جی چاہے بڑھتا چلا جائے. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ. اسے بھی اسے بھی. آگے ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. طبی قوانین کے تابع جو ہم نے یہ بخشش دی ہوئی ہے انسانوں کے لیے، ہم اس میں کسی کے راستے میں پھاٹک نہیں لگا دیں. مینا سزد خدائے را اسی رئی نہیں کر دے کسی دے واسطے، نہ کسی کے رستے کنڈے بکیر دینے والی. یہ جہاں صحیح عمل ہے، جو کوشش کرے گا اس کے نتیجے ملیں گے. جس نے آگے بڑھنا ہے آگے بڑھے، جس نے پیچھے رہ جانا ہے پیچھے رہ جائے. عزیزان من یہ ٹکڑا غور کیجیے. ما کان عطاء ربک محظورا. خدا کی ان طبی بخشائشوں کے راستے میں بند نہیں لگائے جاتے. اس لیے یہ چیز تو نہیں ہو سکتی جو تم چاہتے ہو کہ طبی طور پر ان کی گرفت ہو جائے، ظالم کا ہاتھ اٹھے تو وہاں پتھر کا بن جائے. یہ بات نہیں. غیر مسلم کھیتیاں کرے تو وہ اگر گیہوں بوتا ہے تو اس میں سے جاؤ ہو گئے، انگور کی بیل لگاتا ہے تو اس میں ببول کے کانٹے لگیں. کہتا ہے یہ چیز نہیں ہم کرتے. ما کان عطاء ربک محظورا. کہتا انظر کیسا فضلنا بعضهم علی بعض.
دیکھو تم جہان صحیح عمل میں کبھی دنیا کے اندر کس طرح سے ایک قوم دوسری قوم سے آگے بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے، کسی کے راستے ہم روک باندھ کر نہیں کھڑے ہوتے، لیکن ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا، جن کے سامنے مستقبل کی درخشندگی یا کامیابیاں ہوتی ہیں انہیں تم دیکھو گے کہ زندگی میں ان کے مدارج بہت بلند ہو جاتے ہیں. لہذا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، قوانین خداوندی کو دو حصوں میں تقسیم نہ کر دو کہ تبھی قوانین تو اس کے خدا کے تبھی زندگی تو خدا کے قوانین کے مطابق چلے اور تمہاری انسانی زندگی تمہارے اپنی مسلک کوشیوں کے متا چلے، یہ خدا کے ساتھ دوسرا خدا بنا دینا ہے. کہا یہ نہ کرو، ایسا کرو گے فتقعد مذموما مخذولا، تو یاد رکھو اس کا انجام یہ ہوگا کہ مایوس ہو کر چاروں طرف سے پژمردہ اور افسردہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے. ایسا نہ کرو، نہ ہی اس کی توقع کرو کہ ہم اس طرح سے کبھی قوانین کے ماتحت جو زندگی کی ترقیاں اور شادابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جائیں گے. اور تم کیونکہ ہمارے حبیب کی محبوب امت ہو اس لیے تم اگر گھروں میں سوئے بھی رہو گے تو تمہاری کھیتیاں خود لہلہا اٹھیں گی. ایسی توقع ہم سے نہ کرو. یہ جذبات پرستی ہے اور خدا اسے کہتے ہیں جو جذبات سے بلند ہوتا ہے. یہی چیزیں ہیں عزیزان من، قرآن نے مختلف مقامات میں ان دونوں گروہوں کا اور دونوں نظریات حیات کا تقابل کر کے دکھا دیا. 2/200 سے فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، ایک گروہ ان کا بھی ہے جن کے سامنے مقصد حیات ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے دنیاوی طبی زندگی کے مفاد ہیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے چلے جائیں. ان کا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا کوئی معیوب نہیں ہے، بلکہ حاصل کرتے چلے جائیں، جائز ناجائز ہر طریق سے، یہ معنی اس کے ہوتے ہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا. 2/200. یہی چیز دوسرے مقام پہ بھی قرآن نے دہرائی ہے. 11/15 11/15 من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو صرف کبھی قوانین کے تابع ان مفاد کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے مطابق وہ کوشش کرتا ہے، ہم اس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے ہم. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن مستقبل میں ان کے لیے سوائے اس کے کہ کئی عمل کو جھلسا دینے والا جہنم ہوتا ہے، کچھ اور انہیں نہیں مل سکتا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو انہوں نے مصنوعی طور پر اپنے لیے کچھ نظام بنا رکھے تھے، یہ جھوٹے نگوں کی مینا کاری جسے اقبال کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ پھر جب ایک تاؤ دیا جاتا ہے تو پھر اس کا وہ جو ہو جاتا ہے منہ فق، پھر اس سے ملمہ اتر جاتا ہے، پیتل کا پیتل باقی رہ جاتا ہے، آگے چل کے ان کے لیے کچھ نہیں مل سکتا. اسی طرح سے 42/20 میں بھی یہ چیز کہی گئی. قرآن کے بیشتر مقامات میں اس تقابل میں قرآن نے یہ کہا ہے، اور میں یہ اس لیے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بار بار ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھا کرتا ہے کہ یہ جو ظلم کرنے والے، غلط راستے پہ چلنے والے، مظلوموں کو ستانے والے، خدا ہے تو خدا ان کا ٹیٹوا کیوں نہیں دبا دیتا؟ یہ چیزیں اس کا جواب ہے جو قرآن کہتا ہے. کبھی زندگی کے اندر ہم یہ نہیں کیا کرتے. وہ کہتا ہے 42/20 من کان یرید الحرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو مستقبل کی کھیتیاں چاہتا ہے اس کی کھیتیوں میں بھی ہم اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں اپنے قانون کے مطابق. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو صرف مفاد عاجلہ ہی یہ چاہتا ہے اس کو بھی اس کی کوششوں کا نتیجہ یہاں ملتا جاتا ہے. لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، مستقبل میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. ہر جگہ یہ قانون دہرایا ہے قرآن کریم نے. برادران عزیز،
اور ان آیات کے مقابلے میں ایک گروہ وہ ہے جس کی روش زندگی، جس کا منتہائے نگاہ، جن کی آرزویں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ گروہ وہ ہے جو چاہتا یہ ہے، جن کی آرزویں، جن کی کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ ان کی اس دنیا کی زندگی بھی سرفرازیوں اور سربلندیوں کی زندگی ہو اور ان کا مستقبل بھی خوشگوار اور شاداب ہو۔ کہا ہے یہ ہیں وہ صحیح لوگ کہ جو طبعی قوانین کے ماتحت فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتے ہیں اور اس کے ماحصل کو ہماری بتائی ہوئی مستقل اقدار کے مطابق نو انسانیت کی منفعت کاریوں کے لیے صرف کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ گروہ کہ جس کا حال بھی درخشندہ ہوتا ہے، جس کا مستقبل بھی روشن اور تابناک ہوتا ہے۔ اس گروہ کو مومنین اور متقین کا گروہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ جو محض طبی قوانین کے ماتحت جائز اور ناجائز ہر طریقے سے یہ چیزیں حاصل کرتا ہے، طبی قوانین کے نتائج ان کے سامنے بھی آتے چلے جاتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اسے مفاد عادلہ حاصل ہو جاتے ہیں، ان میں پائندگی نہیں ہوتی، اگرچہ چمک ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دو گروہ ہیں۔ اور تیسرا گروہ ہے برادران عزیز کہ جو ان فطرت کی قوتوں کو نہ صرف یہ کہ مسخر نہیں کرتا، ہمیشہ لٹ لیے ہوئے ان کے پیچھے پھرتا ہے۔ دنیا قابل نفرت ہے، دنیا جیل خانہ ہے، یہ ایک لاش ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں، جتنا دور اس سے ہٹے اتنا ہی خدا کا مقرب ہوتا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ دین تو شروع ہوتا تھا یہاں سے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے بعد اس کے ماحصل کا صرف کیسے کیا جائے، دین کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ اور جس نے ان قوتوں کو مسخر ہی نہیں کیا، کبھی قوانین کے تابع یہ چیزیں اکٹھی نہیں کی، اس کے لیے یہ سوال ہی کہاں پیدا ہوگا کہ وہ ان کو صرف کیسے کرتا ہے۔ تیسرا گروہ یہ ہے جن کی دنیا بھی تاریخ ہوتی ہے، جن کی آخرت بھی تاریخ ہوتی ہے، اس لیے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جس کا آج روشن نہیں ہے اس کا کل بھی تاریخ ہی ہوگا، قرآن کہتا ہے۔ یہ اب ہوئے ہمارے سامنے تین گروہ، یہ تھے عزیزان مان وہ تین گروہ کہ جن کا ذکر قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیات میں کیا۔ 20 آیات کو ہم نے، میرا خیال ہے کہ 3 مہینے سے بھی زائد عرصے میں ہم اس کو لے کے آئے ہیں۔ 3 مہینے ہو گئے، 17 مارچ کو شروع کیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں جب تک یہ بنیادی اصول دین کے سمجھ میں نہ آئے آگے بڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ چیزیں بنیادی طور پہ سمجھ نہیں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے راستے آپ کے بڑے آسان ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ قرآن کس طرح سے ہم سے والناس تک ایک مربوط کتاب چلا آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کبھی اس نے کچھ کہہ دیا، جیسے ہر محراب و منبر سے آپ سنتے ہیں نا کہ جی کبھی یہ آدم کا قصہ لے بیٹھتا ہے، کبھی جنوں کی بات آ گئی، بنی اسرائیل آ گیا، اب کھیتی کا ذکر ہے، اب آسمان کا ذکر ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ تینوں گروہوں کے بعد اب وہ یہ بتائے گا کہ غلط نظام زندگی کی تباہ کاریاں کیا ہوتی ہیں، ان کی جگہ صحیح نظام زندگی جب آتا ہے وہ نظام کیا ہوتا ہے، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، جس کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ یہ آیت 21 ہے، وقت ہو گیا ہے، اسے ہم آئندہ اتوار پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔